بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں شاعر مشرق، مصور پاکستان، حکیم الامت، ترجمان حقیقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی شاندار نظم جو گویا انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہے لیکن سب کے لیے ہے اور بہت مفید ہے، تو میں آج اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کا عنوان کچھ یوں ہے: ایک مکڑا اور مکھی۔ ایک بڑے شاندار انداز میں اور بڑے پر اثر انداز میں آپ نے لکھی ہے۔ اس کو سننے والا جب یہ سنتا ہے تو اس کا جو مورل لیسن ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ بڑے مؤثر الفاظ اس میں یوز کیا آپ نے اور بڑا ہی شاندار آپ نے اس میں جو ہے نا سبق دیا ہے۔ تو یہ نظم میں کہوں گا سارے لوگ سنیں، جہاں تک ہو سکتا ہے پہنچائیں، بیکاز ہم ایک بیماری کا شکار ہیں جسے خوشامد کہتے ہیں، تو یہ اسی سلسلہ میں لکھی گئی ہے۔ تو اس کو غور سے سنیں کہ اقبال صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو نظم شروع کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں اقبال صاحب؟ لکھا ہے: ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا۔ اب اس کو سمجھتے جائیے گا، ساتھ ساتھ دماغ میں سکیچ بناتے جائیں۔ ایک مکڑا ہے اور وہ مکھی سے مکالمہ کرنا اس نے شروع کیا ہے، اس کو مخاطب کیا ہے اس نے مکھی کو۔ تو کیا کہنے جا رہا ہے؟ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا۔ کہ اے مکھی، تو روز اس رستے سے گزرتی ہے اور میں تجھے دیکھتا ہوں۔ اب وہ مکالمہ، اس کے ساتھ بات، انٹریکشن شروع ہوگی اس کی۔ لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ کہ تم روز یہاں سے گزرتی ہو لیکن تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ میں اس مکڑے کے گھر میں جاؤں اور چند لمحات قیام کروں۔ تو وہ یہ ایسا کہہ رہا ہے: غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کو اپنائیت شو کروانا چاہ رہا ہے۔ اب اس کی بات کا انداز دیکھیں، مکڑا مکھی سے کیا کہہ رہا ہے: غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہ غیروں سے نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں، وہ آپ کو نہیں جانتے۔ مل لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے آگے؟ اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا۔ کہ اپنوں سے یہ تناؤ نہیں ہونا چاہیے، اپنوں سے تو قربت ہوتی ہے، اپنوں کے تو قریب رہنا چاہیے۔ آگے کہتا ہے: آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ کہ اگر آپ میرے گھر میں آتی ہو تو اس میں تو میری عزت ہے، میں پھولے نہیں سماؤں گا، اور اس میں تو میں بڑا اچھا فیل کروں گا اگر تم میرے گھر میں قدم رکھو گی۔ وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ وہ سامنے سیڑھی ہے، اس کو رستہ بتا رہا، گویا تم وہاں سے میرے گھر میں آ سکتی ہو۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی۔ اب اس نے وہ مکڑے کی پوری بات سنی جو اس نے تمہید باندھی ہے، اس نے ساری بات سنی ہے۔ تو آگے اس نے کیا کہا؟ حضرت، مکڑے کو مخاطب کیا، حضرت کسی نادان کو دیجئے گا دھوکا۔ اب مکھی چالاک ہے، عاقل ہے، دانا ہے، وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، یہ ایک ٹریپ ہے، مجھے جال میں پھنسانا چاہ رہا ہے۔ تو اس نے آگے کہا: اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ گویا وہ پہلے سے جانتی ہے کہ یہ مکڑا جو ہے مجھے پھنسانا چاہ رہا ہے، یہ اس کا ٹریپ ہے، یہ مجھے جو ہے نا اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، تو میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے گھر میں جاؤں، کیونکہ یہ وہ سیڑھی ہے جو اس پہ چڑھا ہے وہ کبھی واپس نہیں اترا۔ اب مکڑا اس بات پہ تل بیٹھا ہے کہ میں کسی بھی طرح آج مکھی کو اپنے گھر میں لے کے آؤں گا۔ اب وہ بات آگے سے شروع ہونے لگی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، ذرا غور سے سنیں۔ مکڑے نے کہا: واہ فریبی مجھے سمجھے، مطلب تم تو مجھے بڑی فریبی سمجھی ہو، مجھے تو مکار سمجھی ہو، چالاک سمجھی ہو، اور بہت ساری اس نے باتیں گویا اس کو الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم نے تو مجھے غلط سمجھا ہے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا۔ جیسے بندہ کسی، اور تم بھی نادان ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بات مکڑا بھی ویسے ہی کہہ رہا ہے
کہ تم نے غلط سمجھا ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تم تو نادان ہو۔ اچھا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، او بھلی میں تو تمہاری خدمت کرنا چاہ رہا تھا، میں تو تمہیں رسپیکٹ دینا چاہ رہا تھا، تم غلط سمجھ گئی ہو۔ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، کہ میرا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم میرے گھر میں آتی، میری عزت افزائی ہوتی اور میں تمہاری خدمت کرتا۔ اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا۔ کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے تھکی ہاری آئی ہو، اڑتی ہوئی تھکی ہوئی ہو تو میرے گھر میں آؤ، چند لمحات قیام کرو، تو اس میں برا تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، اب اس کو سبز باغ دکھانے شروع کی ہیں مکڑے۔ اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہے پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا۔ اب اس کا انداز دیکھیں، مقصد اس کا کیا ہے، مکھی میرے گھر میں آ جائے، اب ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتا، تو اس کا انداز کیا ہے، گویا اس کی خوشامد کر رہا ہے، اس کو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جیسے وہ خوش ہو، اپنائیت اس میں آئے اور وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے خطرناک نہیں ہے، پھر فیئر لیس ہوگے، بے خوف و خطر ہوگے اس کے گھر میں داخل ہو جائے۔ یہی تو وہ چاہتا ہے، اسی لیے تو وہ اتنی میٹھی باتیں کر رہا ہے، تمہید باندھ رہا ہے، اپنے گھر کے خصائص بیان کر رہا ہے کہ میرے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں یہ ہے۔ پھر آگے کیا، مکھی نے کہا خیر، اب مکھی نے تھوڑا سا کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے بجا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا۔ اب وہ مکھی زیادہ عقل مند ہے، اتنی باتیں اس پہ اثر نہیں کی کہ میرا گھر یہ ہے، بچھونے بچھے ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، شیشوں سے سجایا ہوا ہے، یہ وہ، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کی۔ اب وہ جو اس نے اپنا انداز چینج کیا ہے نا، تو میں کہتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کو غور سے سنیں، سمجھیں۔ ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں ایسے حالات واقعات ضرور پیش آتے ہیں جہاں پہ ہم ٹریپ کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ٹریپ کرتا ہے۔ وہ غور سے سنیں، کیا کرا اس نے، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے۔ یہ تیری ساری جو آسائشیں تو نے بتائی ہیں نا، جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا، تو گویا وہ کہہ رہی ہے مجھے اللہ اس سے بچائے، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ اس نے بات واضح بتا دی کہ ان بچھونوں پہ جو سوئے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ مکھی ایک سخت لہجے میں بات کر رہی ہے اسے۔ اب مکڑے نے پھر اپنا پینترا بدلا، اس نے اپنی چال بدلی کہ یہ ان باتوں سے کہ میں نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا، میں نے کہا تم میرے گھر میں آؤ، تمہاری عزت ہوگی، میری عزت بڑھے گی، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس سے بات نہیں بنی۔ اب جس سے بات بنتی ہے اب وہ بات شروع ہونے لگی ہے۔ تو انسانی معاشرے میں بھی یہی ہے، جب آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہو، کوئی کام نہیں ہو رہا ہو، آپ یہاں تو کسی کی تعریف کرتے ہیں یا مٹھی گرم کرتے ہیں، یہاں کسی کی تعریف کرتے ہیں، تعریفی کلمات ادا کرتے ہیں کسی کی شان میں، اور وہ محسوس کرتے ہیں ہاں میری تو تعریف کر دیا اس نے، یہ تو میں تو غالب آ گیا ہوں اس پہ، آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اور کیا چاہتے ہیں بندے تو یہی چاہتے ہیں نا، ہماری واہ واہ بلے بلے اور میں ہو جائے، یہی ہے سارا کچھ۔ تو یہ ٹریپ جو ہے، اب وہ مکڑا جو ہے مکھی کو ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے اس انداز سے۔ اب اس کو سنیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، اب مکڑے نے دل ہی دل میں کہا ہے، کیا کہا ہے، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا۔ کہتا ہے یہ کمبخت بڑی عقل مند ہے، میں نے اس کو اتنی باتیں کہیں اس پہ تو کوئی چیز اثر ہی نہیں کی، یہ بڑی عقل مند ہے۔ اچھا آگے پھر شعر سنیں، یہ اسی کا نچوڑ سارا یہی شعر ہے۔ سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں،
देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। अब यहां से रियल स्टोरी स्टार्ट होने जा रही है मक्खी की। देखिएगा मक्खी किस तरह जाल में फंसती है, किस तरह वो खुशामद करता है, किस तरह मक्खी बेखौफो खतर उसके घर में जाती है और फिर वो किस तरह उसको खाता है। ये इंटरेस्टिंग है, सुने जरा। ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी बी, ये सोच के मक्खी से कहा उसने बड़ी बी। अब वो फिर बाज नहीं आया। 2 दफा उसने इंसल्ट करवाई है, 3 दफा। पहली दफा तो उसने सीधा इनकार कर दिया कि मैं नहीं हूं। दूसरी बार उसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे इस बिछौने पे मैं तो नहीं बैठूंगी, आऊंगी ना लेटूंगी, क्योंकि जो इन पे लेटा है वो उठ नहीं सकता। ठीक है, तो फिर तीसरी दफा फिर उसने ट्राई करने की कोशिश की है। और ये वाला ट्रिक इंसानों पे इस्तेमाल किया जाए, आप किसी भी इंसान को गिरा सकते हैं। और आपको मेरा ये पैगाम है, आपने नहीं गिरना, आपने नहीं गिरना। कोई खुशामद करता है तो बचें उससे। कॉन्शियस रहें कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इफ समवन इज एडमायरिंग यू, समवन is saying something good about you without any interest, no one will say you anything. कोई बगैर मकसद के कोई आपको बात नहीं करता इस दौर में, तो कोई आपकी तारीफ कैसे कर सकता है। हर तारीफ के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, आप इस बात को समझें। फिर उसने क्या कहा, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। अब उसकी शान बयान करना उसने शुरू कर दिया। पहले उसके अपनी शान खजाइज नहीं पूरे हुए, उसके घर की उसने नहीं सुनी, बिछौने रह गए, शीशे रह गए, पर्दे रह गए, उसने कोई बात नहीं सुनी। अब उसने उसकी जात के बारे में कहना शुरू किया है, अल्लाह ने बख्शा है बड़ा आपको रुतबा। अल्लाह ने तो तुम्हें रुतबा ही बहुत बड़ा बख्शा है। होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत। जिसको आपकी सूरत से मोहब्बत होती है, मकड़ा मक्खी से कह रहा है, होती है उसे आपकी सूरत से मोहब्बत, हो जिसने कभी एक नजर आपको देखा। कहता है अब उसने उसकी तारीफ बयान की है, उसके हुस्न की तारीफ की है कि हर वो शख्स, हर वो पर्सन जो आपको एक दफा देख लेता है, उसको आपसे मोहब्बत हो जाती है। ये ट्रैप है उसका, मकड़े का। आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कनियां, सर आपका अल्लाह ने कलगी से सजाया। ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे कयामत, ये उड़ते हुए गाना। अब देखिए कितने जबरदस्त अंदाज में उसने कहा है कि ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, फिर इस पे कयामत, ये उड़ते हुए गाना। कि तू खूबसूरत तो है ही है, उसके साथ तू जब उड़ती हुई गाती है तो मजीद तेरी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते, तेरी खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। मक्खी ने सुनी जब ये खुशामद तो पसेजी। अब मक्खी रिलैक्स हो गई है, पहले वो रिलैक्स नहीं थी। जब उसने अपनी तारीफ सुनी है और जब उसने अपने हुस्न के तज़किरे सुने हैं, जब उसने उसके कसीदे पढ़े हैं, तो मक्खी अब रिलैक्स हो गई है कि हाँ कोई बात तो है जो मेरी ये तारीफ कर रहा है। और ये बातें तो जैसे इंसान को कोई बात कहने, यार तुम प्यारे हो, तो बंदा सोच में पड़ जाता है, हाँ यार मैं वाकई, मेरा ख्याल है ये बात ठीक कह रहा है। तो यही मक्खी के साथ होने जा रहा है। वल्लाह कि मक्खी को ये नहीं पता कि मुझे भटकाना चाह रहा है, मक्खी को नहीं पता कि ये मुझे रास्ते से, पटरी से उतारना चाह रहा है। लेकिन मक्खी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अब इस वक्त मक्खी के दिमाग के ऊपर वो इस तरह सवार हुआ है कि मक्खी को पता ही नहीं चला। वो डोमिनेंट कैसे हुआ है? उसकी तारीफ करके। अब ये बात याद रख लें, नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इस बात को समझ लें, कोई भी आपकी तारीफ करता है, बी कॉन्शियस। कोई आपकी तारीफ बिला वजह नहीं करता। तारीफ करते हैं आपके वालिदैन करते हैं, आपकी माँ करती है, आपका बाप करता है, आपके बहन भाई करते हैं, या कोई 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं
جنہیں آپ کہتے ہیں لائف چینجنگ ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کی تعریف کرتا ہے کانشیس ہو جائے کیوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے کسی کے۔ آج کل اس مادی دور میں کوئی کسی کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی کسی کے لیے تعریفی کلمات کیا کہے گا۔ تو بی کانشیس کہ کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کوشش ہوتی ہے کسی کی کہ اس بندے کو میں توڑ ڈالوں۔ توڑنے کا آسان طریقہ یہی ہے اس بندے کے گن گانے شروع کر دوں، وہ ریلیکس فیل کرے گا کہ یہ بندہ تو میرا بہت بڑا جو ہے نا قدردان ہے، میری تعریف کرنے والا ہے، اس سے تو مجھے خطرہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہی تو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر مکھن لگانے والے کے ہاتھ میں چھری ضرور ہوتی ہے، تو جس چھری کے ساتھ وہ مکھن لگا رہا ہوتا ہے بعد میں اسی چھری کے ساتھ کاٹتا ہے۔ تو یہ تعریف جو ہے بلا وجہ تعریف، یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ یہ بڑے سے بڑے کسی بندے کو کوئی اپنی منزل پہ پہنچا ہو نا، اسے ادھر سے گرانا ہو، اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، جب بھی ملے اس کی بیجا تعریف کرنی شروع کر دیں، وہ اس مقام سے نیچے ہی آئے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ اپریسیشن میں اور خوشامد میں بڑا فرق ہے۔ اپریسیشن اور چیز ہے، خوشامد اور چیز ہے۔ آگے پھر کہتا ہے مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا۔ اب اس نے کہہ دیا کہ مجھے تم سے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہا اس نے اس کی تعریف کی ہے، اس نے اس کے قصیدے پڑھے ہیں، اس نے بتایا کہ تم بڑی خوبصورت ہو، تم حسین ہو، جب تم اٹھتی ہو گاتی ہو تمہاری خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب مکھی نے کہا مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں، مجھ کو کوئی کھٹکا نہیں ہے تم سے۔ آگے انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں۔ اب دیکھیں سٹوری کہاں سے چلی۔ مکھی نہیں مان رہی تھی، 2 دفعہ پہلے اس نے اپنے جو ہے نا کہا کہ تم میرے گھر میں آؤ، میری عزت میں اضافہ ہوگا، ایسی باتیں کی ہیں اس نے۔ پھر اس نے کہا کہ میرا گھر ایسا ہے، اس میں جو نا ہر آسائش ہے، ہر کسی کے پاس۔ مکھی پھر بھی نہیں مانی۔ تیسری بار جب اس نے اس کی خوشامد کی ہے تو مکھی نے کیا کہا ہے، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں انکار کو برا سمجھتی ہوں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ اب مکڑی لائن پہ اب آئی ہے، تو وہ کیا چاہتا تھا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ یہ ہے بچوں کے لیے ہے، عنوان مکھی اور مکڑا ہے، بات آپ کی اور میری کہہ لیں کہ ہو رہی ہے۔ ہم جال میں پھنستے ہیں اس طرح جب کوئی خوشامد کرتا ہے ہماری، اور یہی تو سب سے بڑی ہماری ناکامی ہے یار۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، دوسروں کی بھی۔ جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے اس کو سٹاپ، مجھے تعریف نہیں چاہیے۔ تعریف کرنے کے لیے میرے پیرنٹس ہیں، تعریف کرنے کے لیے میرے بہن بھائی موجود، اور مجھے پتا میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے ہر چیز کو حسین خوبصورت بنایا انسان کو۔ تو آپ کہاں پھر لوگوں سے تعریفیں کروانا چاہتے ہیں؟ یہ بات بالکل سراسر آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے، مہلک بھی ہے، اور آپ کے لیے یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو اوپر تو نہیں لے کے جائے گی، آپ کو آپ کے لیول سے ڈاؤن کر دے گی۔ اب آخر میں سنیں کیا ہے، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے۔ اب مکڑے نے جو کچھ کہا تھا، جس لیے کہا تھا، اب وہ بات پوری ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی، اب وہ کٹیا میں داخل ہو، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، تعریف کی، تمہید باندھی، قصیدے بیان کیے، آ گئی اس کی ٹریپ میں۔ یہ لیسن ہے آپ لوگوں کے لیے، سبق ہے، سمجھیں بات کو۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے،
اب ہاتھ جو آئی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ نوجوان چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس کو خصوصی سمجھیں، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے یہ بات بڑی ہی مفید ہے اگر سمجھ جائیں۔ یہ بات ہے، بھوکا تھا کئی روز سے، اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا خوشامد کیوں ہوتی ہے، کس لیے کی جاتی ہے۔ کسی کو برباد کرنا ہو، کسی کو منزل سے گرانا ہو، اس کی بیجا تعریف کی جاتی ہے، اس کے قصیدے بیان کیے جاتے ہیں۔ کسی کو سستے، مؤثر اور سادے طریقے سے مارنا ہو نا، تو وہ یہی ہے، اس کی خوشامد کرنا شروع کر دے۔ وہ بندہ آپ کی ہر خطا بھول جائے۔ خوشامد ایسا تیر ہے جو بالکل نشانے پہ لگتا ہے۔ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس کو سنیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کا لیسن یہی ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔